دین اور دنیا ایک ہی مرکز پہ جمع ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور وہ بہت زیادہ کمزور تھے۔ ان کی کمزوری کو استعارتاً بیان کیا گیا کہ چوزے کی طرح کمزور تھے، یعنی بہت زیادہ کمزور تھے۔ تو ان کو دیکھا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اللہ سے کوئی دعا تو نہیں مانگی؟ اس نے کہا جی میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، وہ دعا شاید قبول ہو گئی ہے۔ فرمایا کیا دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا میں نے رب سے عرض کیا تھا مالک میری دنیا کو اس طرح بنا دے کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں ہی ڈال دے، تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے اور میں سرخرو ہو جاؤں، اور جو میرے اوپر آنے والی مصیبتیں ہیں، آلام ہیں، مصائب ہیں، وہ دنیا میں ہی ڈال کر کے مجھے یہیں فارغ کر دے، یہیں دھل جاؤں اور آخرت میری صاف ہو جائے۔ تو شاید یہ میری دعا قبول ہو گئی تو مجھے بہت ساری بیماریوں نے گھیر لیا ہے، بہت ساری مشکلوں نے، بہت سارے مصائب نے، اپنوں بیگانوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں نے مجھے بہت زیادہ ستایا ہے، دکھ دیا ہے، تو شاید میری یہ دعا قبول ہو گئی۔ تو بظاہر تو بہت اچھی بات تھی کہ اس نے آخرت صاف کر لی، دنیا جیسے تیسے گزر ہی جائے گی، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اس بات کو سن کر خوش نہیں ہوئے اور فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ مجھے اس دنیا میں بھی حسنات عطا کر دے، آخرت میں بھی حسنات عطا کر دے۔ تو دنیا میں ہم اذیتیں سہنے کے لیے، دنیا میں ذلت سہنے کے لیے نہیں آئے۔ اگر بیماری، تکلیف، دکھ، پریشانی آ جائے تو صبر کے ساتھ اور متانت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کو برداشت کریں گے حوصلے کے ساتھ، لیکن اللہ سے ہم کبھی بھی ان چیزوں کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ صلی اللہ العافیہ، فرمایا اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو، کبھی جنگ نہ مانگو، کبھی لڑائی نہ مانگو، کبھی بیماری نہ مانگو، جب بھی مانگو اس سے عافیت طلب کرو۔ لیکن اگر بیماری آ جائے تو پھر استقامت سے، صبر سے، حوصلے سے اس بیماری کے وقت کو، لمحات کو، شدت کو کاٹو۔ جنگ طلب نہ کرو، لیکن جنگ ڈال دی جائے تمہارے اوپر تو پھر اس کو پوری پامردی اور جرأت کے ساتھ مقابلہ کرو اور جنگ لڑو۔ تو ہمیں امن، عافیت طلب کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اپنے آپ کو مشکلوں میں خام خواہ ڈالنے سے ہمیں روکا گیا ہے۔ صلی اللہ العافیہ، اللہ سے ہمیشہ عافیت طلب کرو، رزق حلال مانگو، رزق وسیع مانگو، رزق سہل مانگو، رزق مبارک مانگو، رزق فراوان مانگو، صحت مانگو، عافیت مانگو، امن اور خیریت طلب کرو۔ تو دنیا کے اندر بھی خیریت ہو، آخرت کے اندر بھی خیریت ہو، ان دونوں چیزوں کے مجموعے کو عربی کے اندر فلاح کہا جاتا ہے۔ تو وہ فلاح دارین سے بھی اس کو تعبیر ہم کرتے ہیں کہ دونوں جہانوں کی کامیابی۔ تو دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب کیسے ہوگی؟ تو ایک تو یہ طے ہوا کہ دنیا بری بات نہیں ہے اگر وہ دین کے تابع ہو۔ رومی علیہ الرحمہ نے کہا تھا چیز دنیا از خدا غافل بدن، دنیا ہے کیا؟ خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ اور اگر میں یہاں بیٹھ کر خدا سے غافل ہوں تو یہ دنیا داری کر رہا ہوں۔ میرا مقصد آپ سے حصول زر ہے، میرا مقصد آپ کے دلوں کو اپنی ذات کی طرف موڑنا ہے، تو پھر میں یہاں بیٹھ کے دنیا داری کر رہا ہوں۔ اور اگر میں دکان پہ بیٹھا ہوں اور میرا مقصد اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا اور اپنے بچوں کی کفالت اور ضرورت
وہ ذمہ داریاں جو ہے ان کو پورا کرنا، اور ضرورت سے زائد ہے تو معاشرے کے ان طبقات تک ان وسائل کو پہنچانا جو ان سے محروم ہیں۔ یہ 3 مقاصد اگر مجھے ملحوظ ہیں اور میں رزق حلال کماتا ہوں، التاجر الصدوق الامین مع النبیین یوم القیامہ، پھر سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ نیت سے فرق پڑتا ہے۔ چور اور چوکیدار دونوں رات کو جاگتے ہیں، لیکن نیت کے فرق سے ایک چور کہلاتا ہے، ایک چوکیدار کہلاتا ہے۔ تو اگر میری نیت یہاں بیٹھ کر کے آپ تک اللہ کے سچے دین کا ابلاغ کرنا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کی مخلوق ہے اور میرا فریضہ ہے تو میں نے ان تک پہنچانا ہے، تو مجھے اللہ جو درجے دے گا، جو عطا فرمائے گا، تو وہ میرے اللہ کی رحمتیں ہیں، تو میرا یہ دین ہے۔ لیکن یہی کام اگر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آپ کے لوگوں، آپ کے دلوں میں گھر کر جاؤں، اور میں آپ سے بہت ساری دولت آپ سے سمیٹ کے لے جاؤں، میرے دل کے کسی گوشے میں بھی مخفی چھپا ہوا یہ لالچ بھی ہوگا، تو یہ میرا کاروبار ہوگا، یہ میرا دین نہیں ہوگا۔ تو اس لیے دین اور دنیا یہ نیت سے بنتی ہے کہ میری دنیا کیا ہے۔ دنیا کو بھی دین بنایا جا سکتا ہے اور دین کو بھی دنیا بنایا جا سکتا ہے۔ تو مومن اللہ سے چاہتا ہے کہ میرے مالک میری زندگی ایسے ہو کہ میرا دین بھی دین رہے اور میری دنیا بھی سراپا دین بن جائے۔ اور وہ فرمایا ما ودع فی امرہ فہی صدقہ، جو تم لقمہ کما کے بیوی کے منہ میں رکھتے ہو وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے، وہ بھی تمہارا دین بنتا ہے۔ حتیٰ کہ تم کھیتی لگاتے ہو، باغ لگاتے ہو، اس پہ پھل آتا ہے، بور آتا ہے، کھیتی آتی ہے، تو اس سے چڑیاں آ کے اپنے حصے کا دانہ چگ جاتی ہیں، تمہارے نامہ اعمال کے اندر وہ صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تم نے پانی کا حوض بنایا کسی ضرورت کے لیے، وہاں کوئی آ کے جانور سیراب ہو گئے، پی گئے، وہ تمہارے کھاتے میں صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو مومن کی پھر دنیا نہیں ہے، مومن کا پھر دین ہی دین ہے، اگر اس کی نیت کا قبلہ ٹھیک ہو جائے۔ تو ہم اللہ سے عرض گزار ہوتے ہیں، مالک ہمیں اس دنیا میں بھی عزت دے، سرخروئی دے، ہم ذلیل ہونے کے لیے نہیں، ہم باوقار زندگی گزارنے کے لیے تیرے سے درخواست کرتے ہیں، اور آخرت میں بہتری عطا فرما دے۔ تو اس کے لیے اللہ نے جو جامع لفظ استعمال کیا وہ فلاح کا لفظ ہے۔ سورہ المومنون کا ابتدائیہ دیکھیے، وہاں بھی پورا ایک نصاب ہے 11 آیات کے اندر، قد افلح المؤمنون، وہاں پورا نصاب دیا گیا، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فلاح کا نصاب دیا ہے، لیکن یہاں قدر اختصار کے ساتھ ہے۔ لہٰذا میں آپ کے سامنے اسی مضمون کو آپ کے سامنے رکھوں گا، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا، جس نے باطن کی ستھرائی کر لی، جس نے اندر کی پاکیزگی کا سامان کر لیا۔ ظاہر کو تو ہم سوار کے رکھتے ہیں، لیکن باطن کی طرف بھی کوئی جھاڑو لے کر آئیں اور دل کے میل بھی نکال پھینکے، اور اندر کی ستھرائی، عفت، پاکیزگی اور پاک دامنی کا اہتمام کریں۔ یہ ہمارا رب ہم سے متقاضی ہے، اس بات کا ہم سے میرے رب کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے اندر کو ستھرا کر لیں۔ فلاح حقیقت میں اسی کا مقصوم ہے جس کی دنیا اور دین دونوں خوبصورت ہو گئے، اور اس نے اپنے باطن کی طرف خاص طور پہ توجہ دی اور اپنا تزکیہ کیا۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنی صفائی کی، جس نے اپنے من کی پاکیزگی کے سامان کیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے، ہجوم عاشقاں تھا، تو اچانک حضور نے فرمایا کہ صحابہ اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص اب مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو کہتے ہیں ہم نے دروازے کی جانب دیکھا تو ایک بوڑھا بزرگ تشریف لایا، بائیں ہاتھ میں اس نے جوتا پکڑا تھا اور تازہ وضو کے آثار اس کے چہرے پہ حویدہ تھے۔ خیر مجلس اختتام کو پہنچی، ہم بھی گھروں کو لوٹ گئے، وہ بھی واپس چلے گئے۔
دوسرا دن آیا، پھر مجلس جمی، پھر آقا نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو دروازے پہ نظر رکھے، جو ابھی ابھی شخص دروازے سے مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے سوچا کل تو وہ بزرگ تھے، دیکھی آج کچھ کون خوش نصیب آتا ہے، لیکن میں نے غور کیا تو وہی والے بزرگ، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور تازہ وضو کے آثار ان کے چہرے پہ حویدہ ہے۔ تیسرا دن ہوا تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پر دیکھو، جو ابھی شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو ہم نے دیکھا تو تیسرے دن بھی وہی بزرگ اسی حالت میں کہ بائیں ہاتھ میں جوتا اور وضو کے آثار چہرے پہ نمایاں مسجد میں داخل ہوئے۔ مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹنے لگے تو وہ بزرگ بھی اپنے گھر کی جانب چل دیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں ان کے پیچھے چل دیا اور میں نے کہا کہ میں کوئی 2-3 دن آپ کے ساتھ آپ کا مہمان بن کے رہنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اس کی اجازت دیں۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ فرماتے ہیں میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں اس کا عمل کون سا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا جنتی دیکھنے تو دروازے پر، تو تینوں دن یہی برآمد ہوتے رہے، تو کوئی بات تھی نہ کہ جس کی وجہ سے حضور نے فرمایا تو کوئی خاص عمل ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ میں ان کے ہاں چلا گیا، خیر رات پڑی تو انہوں نے بستر بچھا دیا اور خود بھی ایک بستر پہ لیٹ گئے، اور مجھے یہ لالچ تھی کہ میں دیکھوں یہ عمل کون سے کرتے ہیں، لیکن وہ ساری رات سوئے رہے اور میں بظاہر تو یوں تاثر دیا کہ میں سو رہا ہوں، لیکن میں جاگ رہا تھا اور میں اس طاق میں تھا کہ دیکھوں کون کون سے ان کے اعمال ہیں، کیسی کیسی نمازیں ہیں، اذکار کیا ہیں، لیکن وہ ساری رات سوئے رہے الا یہ کہ جب وہ کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے۔ خیر صبح ہوئی، نماز پڑھی، کھیتوں میں چلے گئے، ناشتہ کیا، اسی طرح دوپہر ہوئی، ظہر، عصر، مغرب، پھر اگلے دن میں نے ہو سکتا ہے کل میری وجہ سے انہوں نے اپنے معمولات ترک کر دیے، لیکن جو عادی ہو اس کے لیے روز ترک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، چلو آج سے ہی۔ تو اگلے دن پھر میں نے دیکھا تو کوئی خاص عمل نہیں تھا سوائے اس کے کہ جب کروٹ بدلے تو اللہ کا نام لے۔ پھر دن گزر گیا، پھر تیسرے دن پھر میں نے طاق میں رہا کہ میں دیکھوں، لیکن تیسرا دن بھی انہوں نے رات سو کے گزاری اور کوئی خاص معمول ان کا نہیں تھا۔ خیر جب صبح ہوئی، ناشتہ ہوا تو میں نے کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں، میرے 3 دن پورے ہو گئے، لیکن میں ایک لالچ میں آپ کے پاس رکا تھا۔ آقا کریم نے فرمایا تھا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پر دیکھو، اور یہ 3 دن تک حضور فرماتے رہے اور 3 دن تک آپ کو ہی ہم دیکھتے رہے، تو ہمیں لگا کوئی خاص عمل ہوگا، لیکن 3 دن گزرنے کے باوجود ہم نے کوئی خاص عمل نہیں دیکھا۔ یا تو آپ نے چھپا لیا ہے اور یا پھر نہ جانے کیا ماجرا ہے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ عبداللہ بن عمر، میں تم سے کوئی عمل نہیں چھپایا، اور اگر تم اور بھی رکتے تو دیکھ بھی نہ پاتے، لیکن تم نے اتنی محنت کی ہے لہٰذا میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میرا مقصود میرے سامنے آنے لگا اور میں ہمہ تنگوش ہو گیا۔ تو وہ بزرگ کھڑے تھے اور مجھے کہنے لگے اے عبداللہ بن عمر، یہ جو میرے سینے میں دل رکھا ہوا ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جو تم نہیں دیکھ پائے، اور دن بھی رکتے تو تم نہ دیکھ پاتے۔ تو آج ہمارا تو مسئلہ یہ ہے، ہمارے اوپر کچھ اور ہوتا ہے، ہمارے اندر کچھ اور ہوتا ہے، اور ہماری محنت اس کو صاف کرنے کی نہیں ہے، اس کو صاف کرنے کی ہے۔ میاں صاحب نے کہا تھا شیشے اتے کٹا جمیا تے کنداں چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا تے کنداں چاڑی جاندے، جلداں نو اے سانپ کے رکھ دے برکے پھاڑی جاندے۔ ہمارا سارا زور پیکنگ پہ ہے، لیکن جو اندر ہے اس پہ ہمارا زور نہیں ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اندر سے بہت کھوکھلے، بہت میلے کچیلے، بہت کمزور، بہت گندے، اور باہر سے بہت ستھرے، ہمارے لباس پر کریز بھی نہیں پڑی ہوتی، کوئی شکن بھی نہیں ہوتی، ہمارے بالوں میں بھی خوبصورت جو ہے وہ
آرائش اور زیبائش ہوتی ہے، کپڑے بھی دھلے ہوتے ہیں، خوشبوئیں بھی اعلیٰ اقسام کی ہم استعمال کرتے ہیں، سارا زور پیکنگ پہ ہے لیکن جو اندر ہے اس پر توجہ نہیں ہے۔ لیکن میرے رب نے کیا کہا؟ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے اندر کو ستھرا کیا۔ تو ہمیں ساری توجہ اپنے اندر کو پاک کرنے کے لیے کرنی چاہیے۔